اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین. عین سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سمپل پہلے آپ نے عین لیٹر کی جو ساؤنڈ ہے اس پر آنا ہے. ٹھیک ہے. اور ساؤنڈ پر آنے سے پہلے آپ گلے کی اس پوزیشن پہ جائیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ عین کی جو ادائیگی ہے وہ حلق کے وسط سے ہوتی ہے, مڈ پارٹ سے ہوتی ہے. جب آپ نے کسی چیز کو ڈگ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, جب آپ کسی چیز کو کھدائی کرتے ہیں تو آپ کو انڈر سرفیس جانا ہوتا ہے, آپ کو سطح زمین سے بھی نیچے جانا ہوتا ہے, کیونکہ وہ چیز اندر سے نکلنی ہے. آپ اوپر جتنی مرضی کرتے رہیں, اگر آپ اندر سے اس چیز کو نہیں نکالیں گے وہ چیز کیسے باہر آئے گی. تو آپ کا عین ایسے سمجھے کہ آپ کے حلق کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے اور آپ نے اس کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے باہر کی طرف. اور اس میں آپ کے حلق کی پوزیشن کیسی آنی چاہیے کہ جیسے آپ کوئی چیز اندر سے باہر نکال رہے ہیں, اسکویز کر رہے ہیں. اچھا ایک میں اور مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے, تھوڑی مثال تو ہے اس طرح کی لیکن سمجھنے کے لیے وہ بہترین ہے. جیسے آپ کو وامٹ آتا ہے, وامٹنگ میں کیا ہوتا ہے, باہر ہی آتی ہے نا چیز, تو وہ چیز جیسے باہر آتی ہے تو ایک بعد میں آ کی آواز آتی ہے, آ. اب اس کے لیے آپ خود دیکھ لیں کہ وامٹ کرتے ہوئے آپ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے, تکلیف والی ہوتی ہے نا, تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ آواز نکلتی ہے. تم اس میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو تکلیف لینی پڑے گی, لیکن آپ کو محنت کرنے کے لیے تکلیف لینی پڑے گی, تب جا کے آپ کو یہ عین جو ہے وہ آپ کا ادا ہوگا. نہیں تو جیسے کل آپ پڑھ رہے تھے لنعلم, لنعلم نعلم تو نہیں ہوگا, لنعلم, لنعلم, لنعلم. وہ یہی چیز سمجھانا ہے. اور پہلے بھی جب یہ مخرج کروایا گیا تھا کہ اس کو آپ نے گلے کے اندر سے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں منہ تھوڑا کھلا ہوتا ہے اور امیجن یہ کرنا ہے کہ میں نے اندر سے باہر کی طرف اس کو تھرو کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اس کو. سب سے پہلے ہم ساؤنڈ دیں گے لیٹر کی. جیسے لفظ حرف ہے عین, تو سٹارٹ ساؤنڈ کارنر ساؤنڈ ہوگی آ. فوکس کرنا ہے اپنی حلق کے درمیان میں. کیا آپ سب لوگ پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ؟ جی دوبارہ سے اب یہیں سے آپ آواز کو کھینچ کے لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ یائی مدہ آ جاتا ہے, تو اس کو ہم پھر کھینچتے ہیں. عین. اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آواز موٹی نہ ہو, اور زبان اوپر نہیں اٹھانی ہے آپ نے. کچھ اسٹوڈینٹس میں نے سنا ہے جب ان کا لیسن تو زبان اوپر اٹھا کے آئی کر رہے ہیں, آواز موٹی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آواز اس میں باریک ہے, نرم ہے. عین, عین. عین پہ آپ نے ناک میں آواز نہیں لے کے جانی, کیونکہ یا آ گیا یا مدہ میں اکثر آواز ناک میں جاتی ہے, تو آپ نے زبان سے آواز کو نیچے رکھنا ہے. عین. اور ناک میں جانے والی آواز کیسی ہوتی ہے؟ عین. فرق محسوس ہوا آپ کو؟ عین یہ ناک میں ہے, عین یہ منہ کے اندر ہے. یہ والی آواز دینی ہے آپ نے. کوئی کویسچن تو نہیں ہے ابھی کسی کا اس کے بارے میں؟ مزید کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لیں, پھر ہم نیکسٹ لیٹر جو ہے جس کی مجھے کمی لگی ہے اسٹوڈنٹس میں, اب اس کی طرف آتے ہیں. چلیں جی, نیکسٹ لیٹر ہے صاد. ٹھیک ہے. صاد. یہ جو لیٹر ہے یہ میں نے دیا تھا, لیکن مجھے یہ بھی کسی ایک اسٹوڈنٹ کا بھی اچھا نہیں محسوس ہوا, کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب انسان کسی بھی کام پہ کوشش کرتا ہے, اگر اس کام کی ڈائریکشن پہ اس کو ڈائریکشن کا نہیں پتا اور کوشش وہ پورے زور سے لگا رہا ہے, پورا زور لگا رہا ہے, لیکن ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, تو وہ رزلٹ کیسے اچھا آئے گا. اس لیے صاد کے لیے اگر آپ پڑھتے جا رہے ہیں, تسبیح نکالتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن آپ کو پوزیشن ہی نہیں صحیح سے آ رہی, تو میں نے صاد کی پوزیشن آپ کو یہ سمجھائی تھی کہ صاد کی ادائیگی کے لیے آپ نے پیچھے زبان کے موٹے کنارے اوپر داڑوں سے لگانے ہیں.
یعنی داڑھوں سے اگر آ کے کنارے ٹچ ہوئیں گے تو صاد ہیوی ہوگا. زبان کی نوک سے اس کی سیٹی آتی ہے وہ جب دانتوں سے ٹچ ہوتی ہے سامنے سے, اور زبان کے پیچھے موٹے کنارے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ, جب یہ داڑھوں سے لگتے ہیں تو پھر یہ ہیوی ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو اپلفٹ نہیں کریں گے یہ ہیوی ساؤنڈ نہیں دے گا. اگر آپ سمپل پڑھیں صاد 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 تو آپ زبان کی نوک سے پڑھ رہی ہیں بس, آپ اس کو ہیوی نہیں کر رہے. زیادہ اسٹوڈنٹس نے ایسے سنایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی مکمل جیسے آپ یہ سمجھ لیں, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو صاد ہے یہ زبان کا جو ہمارا اگلا حصہ ہوتا ہے نا, یہ نوک کے بعد والا, یہ پیالے کی طرح ایسے نیچے کی طرف جھک جاتا ہے اور ایسے جیسے کہتے ہیں نا چوڑا ہو جاتا ہے, وڈتھ میں ہو جاتا ہے. تو ایسے اگلا حصہ ایسے ہو جاتا ہے اور پیچھے سے زبان کے رائٹ اینڈ لیفٹ موٹے کنارے اوپر داڑھوں سے لگتے ہیں, تب جا کے یہ صاد ادا ہوتا ہے. اب آپ نے اس پوزیشن کو فیل کرتے ہوئے اس کے ساتھ پڑھنا ہے, میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے, لیکن ہم صرف ساؤنڈ پہ بات کریں گے, ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. اور ساؤنڈ کیسی ہوگی, جیسے سو 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 سو. میں نے پریکاشن میں ویسے آنا تھا. اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں اس کی ساتھ میں. سو, جب آپ اس پوزیشن پہ سو کی پریکٹس لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ واؤ ایڈ نہیں ہوگا ہونٹوں سے, کیونکہ آپ کا سارا فوکس زبان پر ہے. جب آپ کا زبان پر فوکس نہیں نہ ہوتا تب یہ واؤ کی ایڈیشن ہونٹوں سے ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ اس کو موٹا کر رہے ہیں. آپ اس کو کریں سو سو تو وہ ہونٹوں کو موو کر رہے ہیں, حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا سارا فوکس زبان پہ ہوتا ہے. وہ رانگ ہوتا ہے جب ہم ہونٹوں سے نکال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اگر آپ زبان پر ورک آؤٹ کریں گے تو آپ اس میں کبھی بھی واؤ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. ہونٹ بالکل سٹک, ذرا بھی نہیں ہلیں گے. سب لوگ میرے ساتھ پھر پڑھیں اس کو. سو 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 سو, سیٹی آگے سے پہلے آتی ہے. سو سو, صاد میں جب پہلے سیٹی آتی ہے نا تو وہیں سے صاد کی مضبوطی سٹارٹ ہوتی ہے. جو اسٹوڈنٹ سیٹی نہیں اس کی ادا کرتا وہ اس کو مضبوط نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ ذرا پڑھیں دوبارہ, سیٹی کے ساتھ پڑھیں. ہر اسٹوڈنٹ کا لیول آف تھاٹ, لیول آف کیلیبر, لیول آف اچیونگ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. حالانکہ چیز جو ہے وہ سب کو سمجھائی جا رہی ہے, لیکن اسٹوڈنٹ پک جو ہے وہ اپنے کیلیبر کے مطابق کرتا ہے, حالانکہ وہ چیز بار بار ہم دے رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اس میں جو عفت میں نے آپ کو بتائی ہے نا چیز, پہلے آپ نے سی کی پریکٹس کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے زبان کو اوپر اٹھانے کی پریکٹس کرنی ہے, اور بعد میں آپ نے صاد یہ پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, آج ہم نے 2 لیٹرز کو دوبارہ دیکھا ہے. ایک ہے صاد, اس کی ادائیگی, اس کی پوزیشن, ساری چیزیں, اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے نیکسٹ عین, اس کی بھی ہم نے پریکٹس. یہ دونوں کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. اور پریکاشن یہ تھا کہ صاد کے اندر جب آپ مرر میں دیکھ کے کریں گے تو ہونٹ گول نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے بھی جو ایک اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ کم ہو رہے ہیں, زیادہ نہیں ہو رہے, تو اس میں کم اور زیادہ کی گنجائش نہیں ہے, بالکل نہیں. ہونٹ موو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل اسٹاپ, اندر سے زبان ساری موو ہوتی ہے. جی, نیکسٹ لیٹر ہمارا کون سا ہے؟ زا کا مخرج ہے زبان کی نوک جب ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے اندرونی کناروں پر لگے. اب ثنایا علیہ آپ کو پتا ہے کہ اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں, اور ثنایا سفلی نیچے کے سامنے کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں. اور اندرونی کنارے کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ زبان اندر سے ٹچ کرتی ہے, اٹس مین کہ وہ ڈیفینیٹ وہ اندر سے ہی دانتوں کو ٹچ کرے گی, اور بیرونی کنارے جو ہماری باہر کی سائڈ ہے, اندرونی کنارے جو ہمارے اندر کی طرف ہیں جہاں سے زبان لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو زا کا مخرج ہے زبان کی نوک جب ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے اندرونی کناروں سے لگے. یہ ہو گیا اس کا مخرج. اچھا, اس کے ساتھ ہی آپ نیچے لکھیں پریکٹس. پریکٹس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ پریکٹس کیسے کرتے ہیں. کسی بھی حرف کے مخرج کو جاننے کے لیے کامن جو رول ہے وہ یہ ہے
کہ پہلا جو حمزہ لگائیں، حمزہ الف والا، اس کے اوپر زبر لگا لیں، بے شک زیر لگا لیں، پیش لگا لیں، تینوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، تینوں حرکات کے ساتھ بھی۔ اگلا حرف جو ہے وہ ساکن کرتے ہیں، زا کا مخرج اب ہمیں تلاش کرنا ہے، تو زا کے مخرج کو ساکن کریں۔ اب آپ اس کو پڑھیں گے، حمزہ زبر زا از، حمزہ زبر زا از۔ اب آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز آپ سب لوگ پڑھ کے دیکھیں اور خود اس کو جسٹیفائی کریں کہ زبان کا جو اتصال ہے، اتصال کہتے ہیں زبان کا جو ملاپ ہے، زبان جو زیادہ ٹچ کرتی ہے وہ نیچے والے جو سفلا ہے ان کے اندرونی کناروں سے ٹچ کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہلکے سے اوپر والے اندرونی کناروں سے بھی ٹچ کرتی ہے، لیکن زیادہ اس کا اتصال جو ہے وہ نیچے والوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حرف جو ہے وہ ہیوی نہیں ہے، اس لیے زبان اوپر اٹھاتے ہی نہیں ہے، لائٹ لیٹر ہے تو زبان نیچے رہتی ہے، اس لیے اس کے اتصال میں اس طرح سے کلیئرٹی نہیں ہوتی، اس طرح سے ایک ہیوی لیٹر کی پروننسیشن میں ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں اور ضرور لکھیں پریکٹس میں، زبر زیر پیش تینوں آپ نے لکھنی ہے۔ حمزہ زبر زا از، سب لوگ پڑھیں، حمزہ زیر زا از۔ یاد رکھیں آپ نے جب سمپل زا پڑھنا ہے تب بھی آپ نے اس کو سختی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ پیش زا از، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو پڑھیں از، از، از۔ یہ سختی جو ہے نا یہ اس کی صفت ہے، وہ ضرور ہونی چاہیے۔ جو زا کا مخرج ہے وہی سین کا مخرج ہے، وہی صاد کا مخرج ہے، تو آپ ابھی زا کے ساتھ کوما ڈال کے سین بھی لکھ دیں، صاد بھی لکھ دیں کہ تینوں کا مخرج سیم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے جیسے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے جائیں گے حرف کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ تو حرف کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 28 لیٹرز ہیں اور یہ میں نے بہت سٹارٹ میں 29 اور 28 کا ڈفرنس بتایا ہوا ہے، چلے 29 بھی ہو یا 28 بھی ہو، تو ان تمام حروف کے مخارج ٹوٹل کتنے ہیں؟ جسٹ 17۔ 29 لیٹرز ہیں اور 17 مخارج ہیں، وہ اس لیے کہ ایک کی مخرج سے 3 حروف بھی ادا ہو رہے ہیں۔ آپ کو صرف 17 مخارج یاد کرنے ہیں، 17 اور 28 یا 29 لیٹرز ہیں، آسان چیز ہے نا، وہ اسی طرح سے جیسے ابھی آپ نے 3 حروف کا ایک ہی مخرج رکھا ہے، 3 علیحدہ نہیں یاد کرنے پڑیں گے۔ جیسے نیکسٹ لیٹر ہمارا سین ہے تو سین کا مخرج بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، آگے جو ہمارا لیٹر ہے وہ ہے شین، شین کا لیٹر لکھیں، شین۔ تو جن سٹوڈنٹس کو جیم کا مخرج یاد ہوگا انشاءاللہ ان کو شین کا بھی یاد ہو جائے گا، کیونکہ جیم اور شین ان کا مخرج سیم ہے۔ جیم کا مخرج تھا نا زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو سے لگے، زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو سے لگے یا بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے۔ یہ جو بالمقابل کا ورڈ ہے نا اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کر لیں، میں ہو سکتا ہے یہ بھی بولوں، میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو نہیں بولا، لیکن چلے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں پھر انشاءاللہ آپ بھی بول سکتے ہیں۔ دیکھیں مقابل کیا ہوتا ہے؟ جو بالکل آپ کے سامنے مقابلے پہ ہو۔ بالمقابل کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے بالکل سامنے وہ چیز کھڑی ہے، یعنی رائٹ اینڈ لیفٹ نہیں ہے، بالکل اس کے اسٹریٹ سامنے ہے۔ اس لیے جب ہم بالمقابل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اس کے اوپر جو تالو کا حصہ ہے، کیونکہ تالو تو پھیلا ہوا ہے، تالو تو پورا ایک پورشن ہے، تو پھر کہاں سے لگے گی؟ کس تالو کے کس حصے سے لگے گی؟ تو جو زبان کے درمیان کے مقابل ہوگا، بالمقابل حصہ ہوگا تالو کا، وہاں سے لگے گی۔ اس لیے یہ بولا جاتا ہے زبان کا درمیانی حصہ بالمقابل اوپر کا تالو۔ ایسے سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے اکثر کتابوں میں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو سے لگے، لیکن اوپر کا تالو تو اتنا پورشن ہے، تو بالمقابل اوپر کا تالو، یہ سٹیٹمنٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ سے آج ہم نے زا بھی کیا،
سین بھی کر لیا, ٹھیک ہے, صاد کا بھی یہ مخرج ہے, شین بھی کر لیا. تو انشاءاللہ اب آپ نے ریوائز کرنا ہے الف سے لے کے شین تک. جی کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ چلیے جی الحمدللہ. اب یہ دیکھیں کہ صفات جو ہیں کل انشاءاللہ جو آج آپ نے حروف کیے ہیں نا, کل آپ مجھے سنائیں گے انشاءاللہ. جو گروپ میں اسسمنٹ ہوگی اس میں بھی انشاءاللہ آپ کے کویشچنز آئیں گے, آپ نے ان کے آنسرز کرنے ہیں انشاءاللہ. پھر کلاس میں کل میں پھر سنوں گی. اب کل جو میں سنوں گی جیسے آج میں نے سنا مخرج, حرف کا مخرج اور صفات. اب ماشاءاللہ سے آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ مخرج اور صفات ایٹ اے اسٹریچ سنا سکیں, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ ایک حرف کو اس کے دونوں پارٹس جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ سنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس پہ بھی اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم اس علم کو اس طرح سیکھ رہے ہیں اور وہ چیز ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے.